بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صبر اور تسبیح کے بارے میں، اور اس بات کا حوالہ ہم قرآن پاک سے دیں گے آپ کو کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، وہ لوگ بدلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اپنے اعمال سے یا اپنی زبان سے۔ یہ بھی ہوا نا کہ سننے کے بجائے وہ انسنی کرتے تھے اور بلکہ حقیر جانتے تھے، وہ چونکہ منکر تھے۔ ان میں سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ منکر تھے اور وہ یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں، آج کل کی زندگی میں ہم اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں اچھے کام کے لیے، نیک عمل کے لیے، یا کوئی ہدایت دیتے ہیں، تو وہ اگر اس کی مرضی ہے، وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا، نہیں عمل کرتا، تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں کوئی جبر نہیں کرنا چاہیے، یعنی غصہ نہیں کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے بڑے پیار کے ساتھ۔ اور دوسرا، اس کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نصیحت چھوڑ دیں۔ تو ایسی ہی بات سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ اب یہاں آپ کو بتاتے ہیں سورہ کاف کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ۔ جی، سورہ کاف کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں اور نہیں ہو تم ان پر جبر کرنے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ جن کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، خبر رکھنے والا ہے، جانتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، بس نصیحت کرتے رہو قرآن کے ذریعے اس کو جو ڈرے وعید سے، یعنی ان کو یاد دہانی کراتے رہو اور اس خوف سے تنبیہ کرتے رہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی بات کی بار بار تلقین کریں، ہدایت دیتے رہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، جبر کرنے سے منع کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ مارنا شروع کرتے ہیں، زبردستی یا مارنا۔ آپ بے شک ہدایت کرتے رہیں لیکن آپ زبردستی نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے جی، اور وہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کو اچھی بات سمجھاتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتا تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ جی، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی صورتحال جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں، کوئی نیکی کی بات بتا رہے ہوں، ایمان کی بات بتا رہے ہوں اور وہ نہ سمجھے تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں سورہ کاف کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہے، سورہ کاف آیت نمبر 39، تو صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبر کی تلقین کی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا؟ جی، مزید اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، اور تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رات میں بھی تسبیح کا ذکر کیا۔ جی، سورہ کاف کی آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات میں بھی پس تسبیح کرتے رہو اس کی اور بعد میں بھی سجدوں کے، یعنی رات میں بھی تسبیح کرتے رہو اور سجدوں کے بعد بھی، جو نماز کے سجدے ہیں ان کے بعد بھی تسبیح کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہمیں حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں، ان آیتوں سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی کتنی ترغیب دی ہے، جی، کہ نقصان پہ ہم صبر کریں، کوئی بات نہیں مانتا تو اس پہ صبر کریں، یعنی بہت اس میں صبر 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 کی
اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور تعلیم دی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مشکل وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب صبر کریں، صبر سے کام لیں. اب دیکھیے نہ کہ پریشان ہو. اب دیکھیے کوئی بات نہیں مانتا، اس پہ آپ کو غصہ آتا ہے، کوئی مشکل وقت ہو، کوئی آزمائش ہو تو آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، آپ ایک ڈپریشن میں، پریشانی میں چلے جاتے ہیں، آپ نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی پہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے. انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے آگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اے میرے مالک ہمیں صبر عطا فرما، اور یہ جو مشکل آئی ہے ہماری اس کو آسان بنا دے، یا اس کا حل نکال دے، یا اسے دور کر دے. بے شک. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا سے کام لینا چاہیے، نہ کہ پریشان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور شاہ رخ سے بھی قریب ہے، اور پلک جھپکتے بھی اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ اتنے شاہ رخ سے بھی نزدیک ہے، تو کتنا قریب ہے خدا ہمارے. بالکل ایسا ہی ساتھ ہی ہے. اور یہاں پر آپ کو کچھ لوگوں سے یا آپ کے ساتھ خود ایسا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ نے جو چاہا وہ اچانک سے ہو گیا، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ شاہ رخ سے قریب ہے، ہر پکارنے والے کی پکار اللہ میاں سنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ہی پکاریں اور صبر کریں. خوشی میں بھی اور آزمائش کے وقت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کبھی نہ ہوں. تو ہماری دعا ہے جتنے بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں بشمول ہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، مشکلوں سے بچائے، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل فرمائے اور ہمیں شکر ادا کرنے کا موقع عطا فرمائے. اور دوسرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تسبیح کرتے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ہر سانس میں، ہماری ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کی یاد جڑی ہو. آمین. ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ ساتھ شیئر کرتے ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں. یہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے تاکہ اللہ کی باتیں بہت سارے لوگوں تک پہنچیں اور ہم سب اس طرح سے نیکیوں میں ایک ساتھ شامل رہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہم ایسے ہی اللہ کی باتوں والی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. جی، اس کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.